www.attableek.com, the reviver of Iman. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ سمجھنا چاہیے آپ حضرات کو کہ اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا. ہاں، انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں بندے کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جس کا وہ میرے ساتھ گمان کرے. اتنا آسان معاملہ ہے اللہ سے لینے کے لیے کہ گمان کر لو کہ میرا اللہ میرے ساتھ یوں کرے گا، وہ نہیں کرے گا. ورنہ اللہ تک پہنچنا اور اللہ سے کوئی چیز طے کرانا، پاس کرانا کوئی آسان ہے؟ کسی بڑے حاکم سے کوئی چیز پاس کرانا کوئی آسان کام ہے؟ ہاں، اللہ نے آسان کر دیا کہ ہمارے گمان پر معاملہ ہوگا. جی ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنے کی ہدایت دیتے تھے. اللہ سے اچھا گمان رکھو. جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ اپنی وفات سے آپ نے 3 دن پہلے مجھ سے فرمایا، جابر تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تمہارا گمان اپنے رب کے ساتھ اچھا ہو. تو آپ کو اللہ نے بڑی نعمت دی ہے. اللہ سے اچھا گمان رکھ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا. ہاں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کریں گے اسے دین کی سمجھ دیں گے. دین کی سمجھ اس کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ اس کے سامنے آخرت ہو. یہ لکھا علماء نے کہ دین کی سمجھ فقہ فی الدین، تو اس کا اعلیٰ معیار کیا کہ اس کا اعلیٰ معیار کہ اس کے سامنے آخرت ہے. یہ صحیح سمجھ ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ دین کا علم دے اس کی نظر کہاں ہو؟ کہ آخرت پر. علماء آخرت، علماء آخرت. صحابہ فرماتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم آخرت پہ. یہ فقہ فی الدین کی علامت ہے کہ وہ اپنے دین سے، اپنی فقہ سے، اپنے علم سے آخرت بناوے. اور اللہ کی دعوت بھی یہی ہے، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ نے تجھے جو کچھ دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا. بات تو قارون سے کی تھی اللہ نے یہ کہ مال سے آخرت بنا، لیکن کلام اپنے عموم پر ہے. جو بھی اللہ نے دیا اسے آخرت بناؤ. علم دیا ہو تو علم سے، مال دیا ہو تو مال سے، عقل دیا ہو تو عقل سے، اپنی ہر طاقت سے آخرت بناؤ. یہ اس کی سمجھداری کی علامت ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. یہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل کرے. یہ رہبری ہے اور بڑی نعمت ملی ہے. یہ علوم انبیاء، اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو علوم دیتے ہیں وہ بغیر وسائل کے دیتے ہیں. وہی نہ قلم نہ کتاب، کچھ نہیں، اوپر سے اب وہ وسائل کے. تو
انبیاء سے مسائل نہیں ہوتے، وہ سب بھی نہیں ہوتا کوئی نبی کا. اللہ کے علم ہوتے ہیں، ان کی معصومیت ہوتی ہے، اس کا جو ہے سمجھ میں آئی نا بات. اللہ کے علم اور ان کی اپنی معصومیت. معصوم ہوتا ہے نبی، کوئی گناہ نہیں ہوتا اس سے. کیونکہ علم جو ہے وہ عصیان کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. وہ پابند ہوتے ہیں اپنے علوم کے ساتھ. اس لیے جو نبیوں کے طریقے پر اپنے آپ کو پابند کریں گے، اللہ ان کو نبیوں والے علوم دیں گے. میرے اندر خود علوم انبیاء بے کتابیں بے کتابیں ہاں لیکن دیکھو گے علم کوئی استاد نہیں ہوگا، کوئی کتاب نہیں ہوگی اور علم آئیں گے. صحابہ کے علم اسی طرح ہے. عمر کے علم کے سامنے لوگ کتنے مکتب تھے. یہ محنت ہے بہت بڑی، اللہ نے علم دیا. زمانے غزالی فرماتے ہیں کہ دو چیزیں بڑی ہیں، ایک ایمان ایک علم. یہ دو چیزیں بڑی ہیں. ایمان کی طاقت یہ ہے، ایک آدمی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا تو قیامت میں ہوگی. دنیا کی بقا کا بار مدار ایمان پر، وہ ایمان دنیا کو تھانے ہوئے ہیں. ایمان کی اتنی بڑی طاقت ہے. ایمان والوں کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے دنیا باقی رہی. اور علم کی تاثیر یہ ہے کہ جب یہ علم رہا تو دنیا سلامت رہے گی. علم کی تاثیر سے مجھے کسی کو دعوت دے تو ہمارا تو اسلم کا سلامت ہے. اسلام کو دے گا سلامت رہے گا. عالم کا باقی رہنا، عالم کا سلامت رکھنا، یہ سب موقف ہے علم ایمان پر. یہ اس کی اہمیت ہے. اس کے فضائل ہیں، ایمان کی فضائل ہیں، ایمان کے فضائل ہیں. اس پر اللہ کے اجر و انعام ہیں، بڑے بڑے اللہ کے اجر و انعام ہیں. ایمان پر بڑے انعام، بڑا انعام. اس پر ایمان پر ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، ساتواں آسمان، ساتوں زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب سے بھاری ہے. سوچو زمین پر کتنے پہاڑ ہیں، کتنے سمندر ہیں، کتنی بڑی مخلوقات ہیں. پھر آسمان، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، بہت پلوں میں، اور یہ ایک پلوں میں. ایمانداری ہے. یہ جو بڑی نعمتیں دی گئی ایمان، ایک عالم کے بقا کے لیے، ایک عالم کی سلامتی کے لیے، حکمت ہے اللہ کی. جن لوگوں کو یہ چیز ملا وہ کیسے بہت حضی غافل ان کو ملا، بہت بڑا حصہ ملا. حضی غافل، اس لیے اس کا جتنا شکر کیا جائے وہ کم. اب یہ بات ہے کہ شکر کا کیا تقاضا ہے، شکر کا کیا تقاضا ہے. جیسے مال آیا تو مال کا کیا تقاضا ہے، کہ مال کا تقاضا سخاوت ہے. مال کی ناشکری مت ہے نہیں بات. مال کی ناشکری کیا، مال کو شکر کیا سخاوت.
شکر گزاری سخاوت اور مال کی ناشکری بخل. اس کے بعد اس علم کا کیا تقاضا؟ اس علم کا تقاضا جو ہے اس کا شکر گزاری یہ ہے کہ اس پر اپنی استقامت دکھائی جائے. کیا دکھائی جائے؟ اس علم پر اپنی استقامت دکھائی جائے، اپنے آپ کو اس علم پر باتیں کیا جائے. یہ اس کا تقاضا ہے. علم کو اپنے تابع میں کرے، علم کو اپنے تابع نہ کرے. اگر علم کو اپنے تابع کرے گا تو یہ مردود ہوگا. علم کو اپنے تابع کیا ہے. بنی اسرائیل کے علماء کی یہ مصیبت ہو گئی تھی کہ انہوں نے علم کو اپنے تابع کر لیا اور اس علم سے انہوں نے اپنے افراد پورے کیے. لوگوں سے افراد پورے کیے، لوگوں سے مال متا علم سے. ان کے افراد بھی اور ان کے علماء بھی اس میں ملوث تھے. یہ ہوا. دوسرا کہ جب علم و مال ناجائز طریقے سے استعمال ہوا تو ان کو اپنی برکتی کا احساس پیدا ہو گیا، اپنی بڑائی کا. اور اس بڑائی کے احساس میں یہ کیا کہ انہوں نے حق قبول نہیں کیا. علم ہوتے ہوئے حق قبول نہیں کیا. یہ دو علم ہوئے کہ علم سے اپنے افراد پورے کیے، علم سے دنیا چاہیے، اپنی دنیا بنائی اپنے علم سے. حالانکہ اسی علم میں یہ ہے کہ اپنی دنیا قربان کی جائے. سب تک میں عطا کرنا بار الآخرہ. اس علم کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی دنیا قربان کرے اور علم کو زندہ کرے. اس علم کا تقاضا ہے کہ اپنی دنیا کو قربان کرے، انصاف کرے، احسان کرے، نثار کرے. انصاف کرو. جو صلی اللہ تعالیٰ نے انصاف کا معمول تھے تمہیں تو میں آب نہ بھائی کو بھی وہ اندر ہے کہ تمہارے اندر انصاف کرو. کوئی قربانی نہ بنتے اس انصاف سے قائم کرو. اس علم میں یہ ہے کہ انصاف کرو تاکہ حقوق ادا ہو جائیں. جی ہاں، تقاضے ہیں اس کے. علم انصاف تو کہے گا. جب انصاف کا زندگی آئیے تو ہے کہ دوسرے کے حقوق نہیں ہے. دائیں اور بائیں کا بھی حق بتایا. اسے فرماتی تھی کہ حضور کا دائیں ہاتھ اچھے کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا، بائیں دوسرے کاموں کے لیے. دائیں بائیں کا حق ہے. تو بھارت کو ملا زمین بڑی اثار زمین کوئی اثار وہ بھول لگے. پوری زمین کا خاصہ ہے کہ انصاف زندہ کرنا، اللہ کے بندوں میں احسان زندہ کرنا، اور تیسرا انصار. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. انصار مدینہ نے دین کی خدمت کی تھی، وہ انصار سے کی تھی. اعلیٰ درجہ، اعلیٰ درجہ انصار کا. وہی اس علم میں ہے. ہاں، اس لیے اس کو اور اپنے افراد علم سے پورا کرنے کو تو کوئی دیری نہیں ہے. اس علم سے اپنے افراد پوری کرے. یہ علم تو انصاف احسان انسان کی تعلیم دے گا. مخلوق کے ساتھ انصاف کرو، مخلوق کے ساتھ احسان کرو، انسان سے پیش آؤ. یہ تھا. انہوں نے اس کو الٹا کر دیا کہ لوگوں کے مان سے، لوگوں کی دنیا سے اپنی دنیا بنائی. اس لیے ان کے دل سخت ہو گئے. علماء نے لکھا ہے کہ علم سے دل سخت ہو جاتے ہیں. میں تو جانتا ہوں
کہ اپنی بھی حق پر کتابوں میں لکھا ہے علم سے دل سخت ہو جاتا ہے. اس کے دلیل دیتے کہ بنی اسرائیل کے علم سے دل سخت ہو گئے. فلما نسوا ما ذکروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرقنا بينهم العداوة والبغضاء. یہ تین اسلامی بھی. دوسری بات یہ ہوئی کہ ان کے دلوں کو سخت کیا گیا. جاننا قلوبهم قاسیہ. ہاں ان میں عداوتیں نہیں پیدا ہوئی اور ان کے دل بھی سخت ہو گئے. اب انسان احسان کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دشمن ہے. ہاں علم کے راستے سے دشمنی آئی ہے. ایک دوسرے دشمن ہو گئے اور دل سخت ہو گئے ہیں. اور دل سخت ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی کتاب کو بھی بدل دیتے. تحریف دنیا کے ہر حکومت میں تحریف سب سے بڑا گناہ ہے. پاسپورٹ پر 2001 2001 کو 2010 کرو اور اس کا پتہ چلے 1 کو 10 بنایا ہے. ہاں اور وہ کسی ریلیجن میں پکڑا جائے گا. لیکن حقیق نہیں. اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے. یہ تحریک کہلاتی ہے. یہ تحریر ہے. کوئی بھی حکومت اس کو بدل نہیں سکتی کہ اس نے ایک لکھی ہوئی چیز کو بدلا ہے. یہ ضرورت ہے چیزیں اللہ کی کتاب کو بدلا. یہ دل کے سخت ہونے کی اعلیٰ مثال ہے کہ علم سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ علم کے ساتھ محنت مجاہدہ کرواتے ہیں. تعلقات بزرگوں سے پیدا کرو, محنت مجاہدہ کرو, تربیت میں رہو. پہلے یہ سلسلہ عام تھا, اب کم ہو گیا. جو علم سے فارغ ہوتا تھا وہ کسی بڑے سے منسلک ہو جاتا تھا. تو محنت مجاہدہ تربیت تاکہ نفسانیت میں سے نکل جائے, ایمان اخلاص پر آئے, تاکہ علم پر عمل کرے. ہوتا تھا تمام زمینوں کی سیرت تو تمہارا علم دل بنی اسرائیل والا, دلوں کو سخت کرنے والا, اغراض والا. تو تکبر پیدا ہوا ہم میں. تو تکبر کی وجہ سے انہوں نے حق کو ٹھکرایا, تو نبی سے مخالفت کی, حسد کیا. علم کے ساتھ حسد لازم ہے اور مال کے ساتھ بھی حسد لازم ہے. اگر تربیت نہیں ہوئی ہے تو حسد اس میں نہیں ہوتی کہ حسد ہوتا تو نہیں ہوتا. تو ہے مائی میں حسد ہے. تاجر کو تجارت تاجر سے حسد ہوتا ہے. ایسے علم بھی اگر علم میں اپنی بڑائی آئی تو حسد ضرور آ جائے گا. تو یہ کیوں آیا میں سکتا ہوں یہ جگہ تو میری تھی, تو میں چھوڑ دیتا ہوں. چھوڑ کر چل گیا. یہ اسی کی بات ہے. اور بنی اسرائیل کے علماء کی ساری کہانی اللہ نے ہم کو سنائی, خطاب کر کے سنائی ہے. الذین آمنوا, ہم سے پتا دے یا الذین آمنوا, رب کیا فرماتے ہیں کہ ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یہ کبھی لوگ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں, ان کو رہبری تو کرتے ہیں بلکہ وہ حق راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. زندگی کی بھی فرق بنتے علم کی آفت ہے. جی ہاں, مال کی بھی آفت ہے, علم کی بھی آفت ہے, روشنا جمال کی بھی آفت ہے. کہ علم
دنیا کی آفتیں ہیں. اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا جو علم تھا علماء کا وہ فسق کے ساتھ مل گیا. اس علم کے نتیجے میں وہ فاسق ہو گئے. یہ نتیجہ آیا. ابھی اس علم کے ساتھ کیا مدد ہوگی؟ اس علم کے ساتھ مدد نہیں ہوتی. یہ فاسق ہو گئے. سرک ان فاسقون مقتصدہ تھوڑے ہی ہیں تو کثیر سا مایا ملون. ان کی اکثریت ہے جن کے کاغذات دور ہے. وہ اوپر سرکاری ہے اللہ کی. اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ یہ ہم کو سمجھایا ہے کہ منفی اہمیت ہے یہ علم کا تاکہ اس سے لوگ بچیں. یہ نہیں پیدا ہو کہ اپنے علم سے غلط کر گزارے, اپنے علم سے بڑا آئے. یہ تو علم کے اپنے دعوے کیا ہے, اس لیے نفسانیت بڑھ گئی ہے. ہاں, اور نفسانیت کے بڑھنے کا علامت یہ ہے کہ حق قبول کرنا بھاری ہو جائے, اپنی غلطی کا اعتراف مشکل ہو جائے, رجوع اللہ کی طرف مشکل ہو. کیوں؟ اللہ سے مانے ہیں نفسی بڑائی جیسے ابلیس کے ساتھ ہوا. نفسی کی بڑائی جو جی ہاں یہ اس کا منفی پہلو ہے. اس کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو علم میں آئے کی خوبی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کامل طریقے پر دیا گیا. کامل علم, ایمانیات کا, عبادات کا, معاملات کا, معاشرت کا, اخلاق کا, غیب کا, جنت جہنم, غیبی امور, پوری تفصیل سے آپ نے سمجھا ہے. آخرت تو جو علم آپ کو دیا گیا تھا وہ علی وجہ کمال دیا گیا. علم آپ کو کمال علی وجہ کمال وعلمک ما لم تکن تعلمون, جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب آپ کو بتا دیا. بغیر کسی وسائل کے اللہ کی طرف سے ایسے کوئی اعتراض نہیں کرے کہ یہ لسٹ پڑ جاتی ہے, یہ سب باتیں کر رہا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تو قلم والا آدمی ہے, اپنے قلم سے لکھ لیتا ہے, بتا دیتا ہے, یہ زبان لگا دے کہ نہیں آپ کا خطاب علمی, یہ پہلی کتابوں میں لے آپ نبی امی ہے, آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. تعلیم الاسلام میں مفتی کتاب اللہ صاحب نے بچوں کو سمجھایا ہے کہ امی تھے آپ. کیا امی کو نہیں کہتے؟ یہ تمہاری جگہ کے لیے امی ہوتی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا, تعریف امی کی یہ نہیں کیا. کیا تعریف کی ہے کہ انہیں اسے کہتے ہیں جس نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو. یہ عالمانہ تعبیر ہے, وہ سمجھائیں بچوں کو کیوں کمال ہے. مفتی صاحب کا کمال ہے کہ انہیں کسی کہتے ہیں جس نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو. وہ لکھا ہے, وہ یہی بات ہے.
کہ آپ نے دنیا میں کسی سے آپ کا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے. آپ کو سب چیزیں کتنی سکھائی؟ اللہ نے. ادب بنے ربی فاصل تعدیبی، مجھے میرے اللہ نے آداب سکھائے ہیں اور بہت اچھے آداب سکھائے ہیں. کیونکہ مذہب میں عمل ادب سے شروع ہوتا ہے. چھوٹے بچے کو دانے سے کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھانا چھوٹے بچوں. تو عملی زندگی ادب سے شروع ہوتی ہے. مطلب مجھے اللہ نے آداب سکھائے اور بہت اچھے سکھائے. آداب سے لے کر کے آخر تک اللہ نے آپ کو یہ سکھایا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم پہنچایا لوگوں کو. جی ہاں، کیسے پہنچایا؟ مدعے کو پہنچانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ایسا تو لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، درخواست دیتے ہیں، فارم بھرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. لیکن آپ نے اس کو دعوت سے شروع کیا ہے. کس سے؟ دعوت سے شروع کیا. اور دعوت شروع ہونے سے پہلے دو چیزیں ظاہر ہوئی. ایک آپ کی امانت، ایک آپ کی صداقت. یہ دو چیزیں ظاہر ہوئی 40 برس تک، 40 دن تک نہیں. 40 دن تو لوگ والوں کو ہو گئے. وہ 40 دن لے کے پھرتے ہیں. اور نبی کی زندگی میں 40 بعد 30 نبی 40 ہے، سب 40 سال. 40 سال بڑا پیمانہ. تو 40 برس کیا ظاہر ہوا؟ آپ کی امانت، آپ کی صداقت. کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا کسی بارے میں بھی نہیں. تجارت میں شرکت کی تو تاجر بھی خوش کہ میں نے ایسا پارٹنر نہیں دیکھا. جو سفر خراب کرے تو وہ سفر کے رفیق کے سفر کے لحاظ سے بھی خوش کہ ایسا رفیق کے سفر نہیں دیکھا. کیونکہ سفر میں، پڑوس میں اور لین دین میں آدمی پہچانا جاتا ہے. ہاں، تو سب لوگوں نے دیکھ لیا. اب کوئی کچھ کہتا نہیں کہ یہ آدمی امین ہے، یہ آدمی سچے ہیں. یہ صداقت ان بنیادوں پر بات ہوتی ہے. امانت داری، صداقت، یہ ہمارے اسلام کی خصوصی چیز ہے. کہ مسلمان کیسا ہوگا؟ کہ مسلمان کچھ بھی کرے گا لیکن جھوٹ نہیں بولے گا. ابھی سمجھیں. ہاں بھائی سب کچھ ہوگا لیکن جھوٹا نہیں ہوگا. جھوٹ کی جگہ نہیں ہے. تو آپ کی امانت، آپ کی صداقت ظاہر کی ہے. تو یہ تعلیم ہے کہ اپنی زندگی میں امانت، اپنی زندگی میں صداقت یہ پیدا کرے. کس کے لیے؟ کہ نبوت کے کام کے لیے. ہاں، سچے رہے، امانت دار رہے اور دین کا لین دین کرے. تو اپنی امانت صداقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی. اس لیے کسی نے کوئی الزام نہیں لگایا. ہاں، آپ کی تہذیب کی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ انہیں پہ جاتا تھا. سمجھدار آدمی کہے گا جو آدمی تھی میں جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ پہ جھوٹ بولا، وہ بادشاہ نہیں کہا تھا. تو آپ نے اپنی چیز کو، اس کے لیے جو راہ نکالی ہے اپنے علم کی، اپنی صداقت کی، تو دعوت کو اس کا ذریعہ بنایا ہے. اس لیے آپ نے لوگوں کو دعوت دی ہے. ہر جگہ دعوت دی ہے. ہر جگہ دعوت دی. بازار میں موقع ہوا تو بازار میں دعوت دی. سفر میں موقع ہوا تو سفر میں دعوت دی. یہاں موقع ہوا، کیا کوئی مجمع ہوا تو وہاں دعوت دی. کہ علم دینے کے لیے دعوت ضروری ہے.
نہ تو اللہ کی لے گا، اللہ کی طرف تو آیا نہیں تو اللہ کیسے لے گا؟ اور دعوت میں دو چیزیں ظاہر ہوئی ہے، ایک آپ کے اخلاق ظاہر ہوئے دعوت میں، ہاں یہ دعوت آپ نے اخلاق سے دی ہے، یعنی صبر سے دی ہے، ہاں صبر سے دی ہے، کیونکہ دعوت کے راستے میں آپ کو ایزائیں بہت ہوئی ہے، تو ایزائیں سے بدل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ کیا کیا ہے کہ صبر کیا ہے، اور ان کی ایزا دینے کی وجہ سے ان کی ہمدردی نہیں چھوڑی کہ وہ بنے کہ تو ادھر مخالف ایمان کرو، یہ نہیں، بلکہ اپنی ذات پر صبر اور اللہ کے بندوں کے لیے ہمدردی، یہ بات قائم رہی، اور یہی اصل ہے کہ دعوت ہمدردی سے ہوتی ہے، دعوت صبر سے ہوتی ہے، کہ جو دعوت دے وہ اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرے کہ صبر کرنا پڑے گا، اور ہمدردی نہیں ہوگی تو پھر ناراض ہو کر کے چھوڑ دو گے، تو اپنے سے اس کو دور کرو گے، یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دعوت بھی سیکھنے کی چیز ہے، دعوت کے لیے خالی پکارنا نہیں ہے، بلکہ اس کو سیکھا جاتا ہے کہ دعوت یقین کے ساتھ ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جسی کی میں دعوت دے رہا ہوں یہی صحیح ہے، اسی میں کامیابی ہے، اس یقین کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، اور ایک صحیح چیز دے رہے ہیں وہ نہیں مان رہے ہیں، اس سے گھٹن ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ اس سے گھٹن ہوتی ہے اندر، تو اس کو صبر کرتے ہیں، اور اپنا کام چھوڑتے نہیں ہے، اور ہمدردی بھی نہیں چھوڑتے، تو اپنے صبر کے ساتھ دیا، اخلاق کے ساتھ دعوت دیے، اور دعوت کا اسلوب ہے وہ ترغیب کا اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو مبشر اور منذر بنا کے بھیجتے ہیں، یہ بشارتیں سناؤ میرے بندوں کو، مبشر عباد، بندوں کو بشارتیں سناؤ، دعوت دینے کا اسلوب کیا؟ کہ بشارتیں سناؤ کہ تمہارے لیے خدا نے یہ تیار کیا ہے، خدا نے تمہارے لیے یہ تیار کیا ہے، اللہ تمہیں یہ دینے والے ہیں۔ اپنے بندہ سے یہ سمجھاتے تھے، جنت بھی سمجھاتے تھے، جہنم بھی سمجھاتے تھے، آخرت بھی سمجھاتے تھے، دنیا کے خیر بھی سمجھاتے تھے۔ اگر تم یہ عمل قبول کرو گے تو کیسر اور کسرا کی لڑکیاں جو ہیں وہ تمہارے بچھانے بچھائے گی، یہ کہتے ہیں۔ یہ اسلوب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں پر علم اتارتے ہیں ترغیب کا، علم ترغیب، فضائل، علماء نے ہر زمانے میں فضائل کو جمع کیا ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی فضائل کی، اور ہر چیز کی فضائل، خالی نماز روزے کے نہیں، حدود اور قصاص کے بھی فضائل، حدیث میں نا حدود ایک حد جاری ہوتی ہے تو کتنی خیر آتی ہے کہ 40 سال کی بارشوں سے جتنی خیر ہوتی ہے اتنی ایک حد جاری کرنے سے ہوتی ہے، شور کو ہاتھ کاٹنا ہے حد، تو ایک حد کی کتنی فضیلت کہ 40 سال کی بارشوں سے جو خیر آتی ہے وہ ایک حد سے ہوتی ہے، ابھی سنا ہے تو حقیقت کی فضائی سنا ہے، جو سطح بڑھتی گئی اور اس کی فضائی بڑھاتے ہیں، ایمان آخرت، یہی طریقہ ہے دعویٰ کہ لوگوں کو ایسی باتیں سناؤ کہ وہ خوش ہو کر مانے یا ڈر کر کے مانے، اللہ کے عذاب سے ڈر کر، یہ اسلوب ہے دعوت کا، یہی نبی چلاتے ہیں مبشرین منذرین بنا کر، تو یہ ترغیب ان کو
سے دیتے ہیں، دوسری ترغیب ان کو اپنے اخلاق سے دیتے ہیں. ان لوگوں سے ایسے اخلاق برتتے ہیں کہ ان کو محبت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے اخلاق کی وجہ سے. کیونکہ نبی کے سامنے جہالت ہوتی ہے، اگر جہالت کا مقابلہ جہالت سے کرے تو جہالت بڑھ جائے. بڑی نہیں بڑی کسی نے گالی دی، دوسری گالی دے دی تو کتنی گالی ہو گئی. تو جہالت کا مقابلہ جہالت سے ہو تو جہالت بڑھے گا. کیونکہ جہالت کا مقابلہ جہالت سے نہیں بلکہ کس سے؟ اخلاق سے. اخلاق سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا اونچا معیار دیا، کیونکہ آپ کا معیار نبوت میں سب سے اونچا ہے. خدائی ہے تو اس کے اخلاق کیا سب سے اونچے. ابو ذر غفاری نے کسی کو کہہ دیا کہ وہ کالیا کے بیٹے وسیلہ کالی ہوگی، آپشن تو ناگوار ہو کہ مجھے ماں کی آر دلائی. انہوں نے ابو ذر سے فرمایا کہ تو ایسا انسان ہے کہ تیرے اندر ابھی جاہلیت ہے. تم نے ایسا کرنا کیوں کہہ دیا اس کو؟ جاہلیت ہے ابھی، ان میں کم رہن کی تو جاہلیت تم. یہ مثال ہے. تو آپ نے لوگوں کی جہالت کا مقابلہ اپنے اخلاق سے کیا، دشمنوں سے دشمنی انصاف سے کی. یہ بھی اخلاق میں شامل ہے کہ دشمنوں سے دشمنی تو ہوگی تو کیسے ہوگی؟ کہ انصاف سے. دشمنی کریں گے دشمن سے، لیکن دشمنی سے نہیں بلکہ ہماری دشمنی انصاف کے ساتھ ہوگی. جہاں تک اللہ تعالیٰ دشمنی کرنے کی اجازت دے وہاں تک. اسے دشمن سے غداری کرنا، دشمن سے یہ نہیں ہوگا. ہمارا جو وعدہ ہم کے ساتھ ہوا وہ پورا کریں گے. یہ سب اخلاق کے شامل ہے. تو دعوت کامیاب ہوتی ہے نبیوں کی اسی سے، ایک تو ان کے یقین سے اور دوسرا ان کے صبر سے اور ان کے اخلاق سے. باقی بہت دھیمی دھیمی چلتی ہے دعوت، اور حق ہمیشہ دھیمی دھیمی بڑھتا ہے، جیسے درخت دھیمی دھیمی اٹھتا ہے، جلدی نہیں جاتا، دیر ہوتی ہے. اس میں بھی دیر ہوتی ہے، یہ ایک دم نہیں ہو جائے گا. کیونکہ ہم نے بتایا اور وہ چل پڑا کہ نہ دیر لگے گی. اس میں جو پہلا نبی آیا دعوت لے کر کے وہ نہیں ہونے چلا، تو ان کو بہت دیر لگی اپنی دعوت میں. اس کا اور ہم جائے کرام کہ دیر لگے گی، ان کو جلدی نہ کرے. انہیں کو منع کیا جاتا تھا آپ جلدی نہ کرے، ہونے والا ہے کام. دعوت سے جب دین ملے گا وہ دل لگے گی، اس میں وقت لگے گا، وقت لگانا بھی پڑے گا. جی ہاں، کیونکہ ہمیں وقت ملتا ہے. جیسے درخت اگاوے تو کوئی آم کا درخت اگاوے تو وہ زیادہ وقت لیتا ہے. جی ہاں، جلدی اپنے دے دیتے ہیں. لیکن یہ اعلیٰ درجے کا میوہ ہے، وہ آم ہے تو وہ نہیں لگتی ہے، زندگی ہے بیوی ہے، وہ اپنا ہر سال دے دے. ایسے یہ بھی ہے کہ دعوت سے جو نتیجہ آئے گا وہ دیر سے آئے گا. اس لیے اس میں صبر اور ثبات ضروری ہے. پھر کتنے اللہ تبارک وتعالیٰ دعوت کے اثرات کریں گے کہ دعوت کے اثرات کیا ہیں؟ کہ دعوت کے اثرات یہ ہوں گے کہ باطل مغلوب ہوگا، حق غالب ہوگا. یہ دعوت کا اثر ہے کہ باطل مغلوب ہوگا، اور جتنا دعوت کا معیار اونچا ہوگا اتنا باطل بڑھے گا. بتائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی حیثیت دھیرے 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 کہ ہم ان کی حیثیت کو بڑھا رہے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. پھر ہے دعوت. تو نبیوں نے اپنا علم جاری کرنے کے لیے یہ راستہ کیا؟ دعوت کا راستہ. اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنا بنایا، اپنی صبر سے لوگوں کو اپنا بنایا. اب اس کو علم دیا اپنا بنا کر. صحبت سے علم دیا. صحبت کا جو علم ہوتا ہے وہ بے
ہوتا ہے، اس میں احتمال نہیں ہوتا. پڑھائی میں احتمال ہوتا ہے، لکھائی میں ہو سکتا ہے یہ لکھا ہو، روکو مت جانے دو، کوئی روکو مت جانے دو کو پڑھے تو کیا مت سمجھے کہ روکو مت جانے دو اور روکو مت جانے دو، دونوں مان نہیں کرتے. کتابت میں احتمال ہوتا ہے، احتمال کوئی کسی نے نہیں سمجھا کسی نے نہیں سمجھا. یہ الگ بات ہے کہ اس احتمال میں بہت سے حق کی وجوہات بھی نکلتے ہیں، وہ الگ بات ہے، کیونکہ بہت سے احتمال ہوتا ہے قلم میں. اس لیے قلم کو پہلا واسطہ نہیں بنایا، صحبت کو پہلا واسطہ بنایا علم دینے کے لیے. اللہ نے وحی کو پہلا واسطہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کو پہلا واسطہ بنایا تاکہ کوئی احتمال نہ رہے. اس لیے صحابہ کو جتنی روایت پر پہنچی ہے وہ قطعی ہے. ہمارے اوپر خبر احاد وغیرہ کا سب مسئلہ بنا، وہاں خبر احاد کچھ نہیں، سب قطعی. اس لیے بہت ڈرتے تھے فوراً کفر ہو جاوے، کیونکہ روایت پہنچی ہے، قطعیت ہے، جتنی روایتیں ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں جانے کا، قطعی. اس میں اتنی مشہور فرماتے تھے کہ صحابہ کا علم پختہ ہے، عام کو ہم علم وہ علم میں کہہ رہے ہیں کیونکہ قطعیات ہی ہیں ان کے پاس، کوئی احتمالی چیز نہیں ہے کہ صحبت سے علم دیا. جی ہاں، تو دعوت بھی صحبت سے دی اور جب لوگ آئے تو علم بھی صحبت سے دیا. یہ علم پکا علم آیا، یہ چیز نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے اپنے کاموں سے سمجھا، میں نے اپنے کاموں سے سمجھا، میں نے کاموں سے بنا. اگر میں سمجھ سنا ہوں تو میرے کام پہ کھڑے جاؤں. یہ کہتے نہیں کہتے تھے جب کوئی بات سنانی ہو منع کرنا ہو تو یہ کہتے کہ میں نے اپنے کاموں سے سنا ہے اور نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. کئی ساروں میں کوئی قطع نہیں کر سکتا. یہ طریقہ دعوت کے ذریعے سے اپنا بنایا، لوگوں کو اپنا ماحول بنایا اور پھر اس ماحول میں لا کر کے علم دیا تو ماحول میں بھی علم کی سمجھ دی. ماحول سے سمجھ آتی ہے. مولانا یوسف صاحب سمجھاتے تھے کہ آپ کوئی آدمی کو بھی پانی لاؤ تو پانی دینے والا ماحول دیکھے گا کہ یہ کہاں سے پانی مانگ رہا ہے. دسترخوان سے پانی مانگتا ہوگا تو گلاس میں لائے گا، اور آستین چاہیے ہوئی ہے اور پانی مانگے تو لوٹے میں لائے گا، اور ٹوال بھی ہاتھ میں ہے اور بنیان بھی پہنا ہوا ہے تو ڈول میں پانی لائے گا. اس کو نہانا ہے، اس کو لوگوں کرنا ہے، اس کو پانی پینا ہے، 3 درجے ہو گئے پانی لاؤ کے. جی ہاں، کیوں ماحول ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کا ماحول بنانا تاکہ اس کلام کا مدد صحیح ہو جائے. اس کا یہی مطلب ہے محنت کر کے اس کا ماحول ہے. ماحول میں ماحول میں جیسی سمجھ میں آئے گی وہ بہت آسان بھی ہوگی اور صحیح بھی رہے گی. یہ سب علم کے ملازمات ہیں کہ علم زندہ ہونے کے لیے دعوت بھی ہے، علم زندہ ہونے کے لیے ماحول بھی ہے، علم زندہ ہونے کے لیے اخلاق بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ علم نافع عطا فرما. یہ طریقہ تھا، اس سے یہ علم پھیلا ہے، لوگوں کو دیا ہے محبت سے اور سب کو دیا. صحبت کی وجہ سے سب کو ملا، ہر پیشے والے کو اپنے پیشے کا علم ملا. تاجر کو تجارت کا علم، جب شریعت میں علم ہوئی ہے تو اس طرح ملے. تاجر کو تجارت کا علم، زمیندار کو زمینداری کا علم، مزدور کو مزدوری کا علم، ہنر والے کو اس کے ہنر کے مطابق کیا علم ہونا چاہیے شریعت کا وہ اس طرح دیا. طبقات کا علم مل گیا کیونکہ دعوت چل رہی تھی اور دعوت سے طبقات متوجہ ہو رہے تھے. تاجر بھی آ رہا ہے، زمیندار بھی آ رہا ہے. ابھی ابن حاتم آئے، آخر میں اسلام لائے تھے، حاتم بھائی کے بیٹے ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو شکاری لوگ ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے کتے ہیں
شکار کے جاتے ہیں. تو ان کتوں کے شکار کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شکاری شکار کی شریعت پوچھ رہا ہے. شکار کی کیا شریعت ہے؟ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے دعوت کے ذریعے سے ایمان آخرت کی طلب پیدا کرا دی تاکہ ہر دھندے والا اپنے دھندے میں آخرت میں بگڑے. اس لیے طریقہ پوچھ رہا ہے طلب کے ساتھ کہ ہمارے شکار کا ہمارا کام ہے. تو پھر شکار کیا ہے؟ تو اتنی سورت مہینہ کی شروع ہوئے تھے ان شکار کے آکام ہے کہ جانور کا شکار کب حلال ہوتا ہے اور کب حرام ہوتا ہے، اس کی مسائل نہ دی گئی. یہ مثال ہے کہ دعوت کے ذریعے سے لوگوں میں دین کی طلب پیدا کرے یا اخلاق کے ذریعے سے ماحول اچھا بنایا. ہم جو چیز اب لوگوں نے اس دین کے سیکھنے کی طلب پیدا ہو گئی. اور علم کی اصلی بنیاد یہ ہے کہ علم اپنی طلب کے ساتھ لیا جائے. علم کی طلب پیدا کراؤ لوگوں میں تاکہ وہ اپنی طلب سے پوچھے، اپنی طلب سے سیکھے، اپنی طلب سے عمل کرے. نہیں تو علم ضائع ہو جائے گا. جیسے پیٹ بھرے کو کھانا دو تو کیا کرے گا؟ وہ کسی کو دے دے گا یا کہیں ڈال دے گا لے دے، اور بھوکے کو دے تو کیوں کھائے گا؟ تو یہ بھی تھا کہ دعوت کے ذریعے سے لوگوں نے دین کی آخرت کی طلب پیدا کرائی، محبت پیدا کرائی. پھر جب اللہ کا یہ حکم آیا ہے اور اللہ کا یہ حکم آیا ہے، اللہ کا یہ حکم آیا ہے، ہم وہ حکم لے لیتے تھے. فضائل پہلے شائع ہوئے، فتاوے بعد میں شائع ہوئے. پہلے کیا شائع ہوا؟ فضائل. کیونکہ مکی صورتوں سے فضیلت جنت جہنم یہ وہ عبرت کے قصے. پھر مدینہ آیا، علم کا علم، اب فتوے. تو خلفائے راشدین فتوا دے رہے ہیں اور دوسرے آزاد فتوا دے رہے ہیں. یہاں تک بات پہنچ گئی کہ فضائل پہلے شائع ہوئے ہیں اور فتوے بعد میں شائع ہوئے. کیونکہ اب لوگ خود پوچھنے آ رہے ہیں، اس لیے روکتے تھے فتوا دینے والے صحابہ کو، اس کو جہنم میں جانے دیتے تھے. جب ان ثابت کو رہے وہ ہم گانے نہیں دیتے تھے کیونکہ پہلے مسئلے پوچھنے آتے ہیں تو ان کی ضرورت ہے. یہ ہوا نظام کہ فضائل پہلے شائع ہوئے اور لوگوں کی زندگیوں میں ہر ایک کو فضائل فضیلت کا علم معلوم تھا. ہر ایک کو اس فضیلت کے علم کے یقین کے ساتھ عمل کرتا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اب اس میں اللہ یہ دینے والے ہیں، اس میں اللہ یہ دینے والے ہیں. جی ہاں، احتساب کہتے ہیں اس کو. احتساب کے ساتھ اپنے علم پر عمل کرتے تھے. اس میں کوئی عمل چھوٹا نہیں تھا. جی ہاں، فضائل کا اتنا استحضار کرایا، جنت جہنم کا اتنا استحضار کرایا. اب کوئی مسئلہ بتایا یا کوئی حکم آسمان سے نازل ہوا تو وہ نہیں لیا جاتا تھا. کیوں کہ محنت بھی جاری ہے، علم بھی آ رہا ہے. تو اسے چکی بھی چل رہی ہے، دانے بھی ڈالے ہیں، تو پیچھے نہیں زبان کیا ہوگا؟ ہاں، نہیں تو علم بڑھ جائے، عمل جیسا کہ ہمارے زمانے میں علم بڑھ جائے اور عمل بڑھ گیا. کیوں؟ لوگوں میں طلب نہیں ہے آخرت کی تو علم نہیں لیتے. جی ہاں، یہ تو الحمدللہ بھی اس کام کی برکت سے میں جب راندیا میں پڑھتا تھا 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 50 سال تو لوگ اتنا انگریزوں کی ضرورت تھی، انگریزوں کا زمانہ تھا. لوگ آوارا آزاد ذہن انگریزی پڑھنا کہ فتوا نہیں، فتوا فتنا یہ کہتے تھے. اور ہم بہت ایسے کمپنی میں ہم نے پڑھا ہے کہ انہیں کا زور تھا، کوئی پوچھنا نہیں تھا. غریب غریب لوگ پڑھتے تھے. اتنا برکہ بھی ایسا انگریزی تعلیم سے آیا تھا انگریزوں کا زمانہ. اللہ سے والا بھی نے بولے کہیں ہاں کہ لوگ اپنے حکمرانوں کے طریقے پر ہوتے ہیں. وہ اندر حکمران تھا، وہ متکبر تھا وہ. تو لوگ نہیں سے ہو گئے.
کام کی برکت سے لوگوں میں عظمت آئی ہے، دین کی اور ایمان کی اور آخرت کی اور علماء کی اور کتابوں کی. ہاں، یہی اصلی طریقہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے ہر کام کو دعوت سے جوڑا. نماز کو دعوت سے جوڑا، زکات سے دعوت کو جوڑا، سب چیزوں کو دعوت سے جوڑا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبے دیے ہیں وہ پوری شریعت کا خلاصہ ہے. حجۃ الوداع میں خطبے ہیں، علماء نے اس کو جمع کیا ہے. حجۃ الخطبے اس میں جتنی شریعت نازل ہوئی تھی سب ذکر کی ہے. تو سب کی دعوت یوں کرو، میرے بعد یوں کرو، میرے بعد یوں کرو. ایمان، اعمال، معاشرات، معاملات سب اجمالاً آ گیا ہے. سب کے عمل کرنے کی دعوت دی ہے اور پھر کرنے میں سب بات پہنچائی. پہلے تفصیل ہوئی زندگی میں، اب بھی اجمال ہے، اسے پوری ہوئی. یہ بات ہے. تو دوسرے جو طریقے ہیں اس کو ہم غلط نہیں کہتے، زمانے کے تقاضے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. یہاں جیسے سفر کے طریقے دے لوگ لمبا سفر کرتے تھے، پھر زمانے کے تقاضے ہوائی جہاز سفر کرتے ہیں، بیت اللہ پر جاتے ہیں، اپنے دینی دنیا اسفار کرتے ہیں. تو زمانے کے تقاضے پھر ہوتے ہیں. جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دین کے سارے کاموں کو دعوت سے جوڑا گیا. اس کی وجہ سے امت کی صلاحیتیں رفتہ دین پر آئی ہے. آج بھی یہی بات ہوئی کہ امت کی صلاحیتیں دین پر آ رہی دعوت کی وجہ سے. امریکہ میں، افریقہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، کیا دعوت کے ذریعے سے لوگوں کی صلاحیتیں اور لوگوں کا رجحان دین کی طرف آیا اور دین ان کو پیارا لگنے لگا. اب ان کو دین کے تقاضے سمجھائے کہ تم یہ کرو تو تیار ہے اس کے لیے. مدرسے بھی کھل گئے، مسجدیں بھی کھل گئی. 1980 میں جب امریکہ گیا تھا تو کچھ نہیں تھا، مسجدیں نہیں تھی. ایک جرمنی کی ایک مسجد تھی وہی دربن میں، باقی مسجدیں نہیں تھی. اسلامی سینٹر ہوتے تھے، ان کے نکاح وغیرہ کے قسم کے پروگرام مسلمانوں کے چلتے تھے ہفتہ اتوار کو مسجد میں، اور وہ بند رہتے تھے 20 کے دنوں میں. ہفتہ اتوار میں وہ آ جاتے تھے اپنے کاموں کے لیے، اپنے کونے کو پروگرام لے کر کے. ہم اس میں رہتے تھے اجازت سے اسلامی سینٹروں میں، باقی 4-5 دن کو نہیں ملتا تھا. اب الحمدللہ مسجدیں بھی ہو گئی، مدرسے بھی ہو گئے، اور بڑی بڑی ذمہ داریاں دارالفتہ اور سب کیونکہ چیز دنیا سے چلی ہے. ہاں، اس میں ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہوئے. اور ایسا ہی ہوگا، کوئی چیز اپنی دنیا سے اٹھائی جائے گی تو پھر ساری چیزیں اس کے چولہے سے ہی ہو جائے گی. ہر طبقہ پھر یہ ہوگا کہ ہر طبقہ اپنا علم لے گا. تاجر تجارت کی باتیں پوچھیں گے، زمیندار زمین کے پوچھیں گے کہ اس کا کیا حکم ہے. تو پوچھ رہے ہیں لوگ، علماء کرام کے نئے نئے مسائل آتے ہیں تو غور کرنا پڑتا ہے بخصوص میں کہ اس کا کیا حل ہے، اس کا کیا حل ہے. کیونکہ یہ ذمہ دار ہے شریعت کے کھولنے کے. جی ہاں، کیونکہ ذمہ داری اللہ نے دی ہے تو فکر کرتے ہیں اس کی کہ وہ امت کے سامنے یہ مسئلہ آیا ہے، یہ مسئلہ آیا ہے، سب کے پوچھ رہے ہیں. کیونکہ امت میں دین کی طلب آئی، آخرت کی فکر آئی. ہمارے ساتھ انگریزی پڑھے ہوئے لوگ ہوتے، ایک یونیورسٹی کے پروفیسر میرے ساتھ تھے، تو ہم نے تعلیم ہوئی ہماری تعلیم میں آپ تعلیم کرائے تو وہ تعلیم انہوں نے کرائی فضائل کی. تعلیم ختم ہو گئی تو 6 نمبروں کی بات آئی تو 6 نمبر بیان کرنے گئے، 6 نمبر بیان کیے. انہوں نے ذکر آیا تو اس ضمن میں نے کہا کہ ہم نے اپنے گھر میں یہ کیا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو مفتی صاحب کے نمبر دے رکھے ہیں کہ کوئی بات ہو مفتی صاحب سے پوچھ کر کے عمل کرنا، یہ نمبر لے لو. یہاں تک کون سی بات؟ حالانکہ وہ دوسرے شعبے میں، دینی شعبے میں نہیں ہو، یونیورسٹی میں ہے، لیکن ذہن اس کام سے دینی بن گیا. تو اب اپنے اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، یہ شریعت کی بات ہے، دین کی بات ہے، مفتی صاحب سے پوچھو، یہ نمبر رکھو اپنے پاس. کاروبار کے اندر نمبر دیتے
انہوں نے دین کے لیے نمبر دیے عالم مفتی صاحب سے پوچھ کے عمل کرنا تاکہ ہمارا عمل غلط نہ ہو جائے، دین کے خلاف نہ ہو جائے. علم کی قدر ہوئی، عمل کی قدر ہوئی، یہ مثالیں ہیں. ایسے دوسرے لوگوں میں طلب آئی ہے تو اب اپنی طلب سے اپنے لوگوں سے پوچھتے ہیں ہمارے کاروبار میں یہ مسئلہ ہے کہ ہاں ایسے نادر مسائل لاتے ہیں، دیت کے مسائل لاتے ہیں. ایک عرب میں سے پوچھ رہا تھا کہ میں گاڑی چلا رہا تھا، میرے دائیں بائیں میرے دونوں ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے غلطی ہوئی چلانے میں، ایکسیڈنٹ ہوا، یہ دونوں مر گئے. غلطی میری تھی کہ وہ جو حکومتوں کے قانون کے بارے میں تو ہو گیا سب. اب مجھے یہ پوچھنا ہے، مجھ سے کہتے مجھے پوچھنا ہے کہ یہ دونوں میری غلطی سے مرے ہیں تو یہ قتل ہوا ہے اور قتل خطا ہے. قتل خطا میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ قتل عمد میں تو قصاص ہے، یہ تو معروف ہے شریعت کے یہاں، لیکن جو قتل خطا سے بجائے تو خطا کی موت کس میں ہے؟ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عمل کے لیے پوچھ رہا ہے کہ مجھے سوگن دیت دینی پڑے گی یا 2 مہینے کے کفارے کے روزے رکھنے پڑیں گے، جیسا حکم ہے. یہ مثال کون پیتا ہے؟ پوچھتے تھے نکاح طلاق کے مطلب ہے کہ بیوی کی طلاق دے دی، اب کیا ہو گئی؟ یہ مذہب میں غلط ہوتا ہے تو ہم نے بیوی کی طلاق بند کیا کروں؟ یہ پوچھتے یہ دین آیا ہے، یہ دین آیا ہے. ورنہ یہ مسائل تو پڑھائی بھی نہیں جاتے عام طور پر، وہاں تک کہاں کتابیں جاتی ہیں، اس سے پہلے سال ختم ہو جاتا ہے. جنایات کے مسائل نہیں ہیں، جنایات ہیں یعنی قانونی فوجداری، ہماری اصطلاح میں فوجداری قانون، ماننا مننا ٹکرانا مننا، یہ سب اس کے لیے مسائل ہیں. فوجداری قانون کے مسائل اس کو جنایت کہتے ہیں. تو ہماری شریعت میں تو ہے کہ کسی سے خطا ہو جائے تو اس کا یہ حکم ہے، یہ حکم ہے. مگر یہ علم محجوب ہو گیا، چھوٹ گیا، نہ پڑھنا ہے نہ اس کا عمل رہا ہے. کیوں کہ دین کی اتنی صفائی ختم ہو گئی. اس لیے مولانا اللہ صاحب نے اپنے کام کو کلمے سے شروع کرایا، لا الہ الا اللہ سے شروع کرایا اور مساجد سے شروع کرایا ہے. کلمہ بنیاد مساجد شاعر ہے، مساجد شعار اسلام ہے، یہ نہیں نکلے گی کبھی بھی. مساجد شعار اسلام ہے، اذان شعار اسلام ہے. شعار اسلام رہیں گے، نماز اذان مسجد بنیاد اور کلمہ بنیاد تو شروع سے ہی لو تاکہ عقیدہ بھی صحیح ہو جائے، عمل بھی صحیح ہو جائے، یقین بھی صحیح ہو جائے. کلمہ میں سب چیزیں ہیں، یہ سب دیا ہے. اللہ نے کرایا، وہ کیا کرتے تو اللہ نے ان کو سجایا ہے. بنیادی چیزیں نبوت سے ملتی ہے ایک دم. اس لیے اللہ نے تعریف کی ہمارے ملک میں، زبردست تعریف کی اس کی. مولانا مطلوب ہو گئے، یہ بڑے بڑے علماء اس وقت بڑے بڑے علماء تھے، سب نے تعریف کی. تعریف کی کیا تو ان پہ تعاون کیا. مسئلہ چاہے الگ ہو، مسئلہ چاہے حدیث کا ہو، لیکن بات سامنے آئی تو ثناء اللہ صاحب اہل حدیث کے بڑے عالم تھے. ان کا رسالہ بھی شائع ہوتا تھا اہل حدیث کے نام سے، میں نے پچھلے میں دیکھا تھا امرتسر سے. وہ بھی معیوب ہوئے جب ان کے ہم ماحول میں جماعت میں کام کیا. تو وہ کس طرح کام کرتے ہیں؟ ہم کس طرح کام کرتے ہیں؟ لوگوں کو لے آتے ہیں مسجد میں، پھر یا تو آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ ان کو ایمان نماز کی بات کریں، تو ہم میں سے کوئی ہوگا ہم ایمان نماز کی بات کرتے ہیں مسجد میں لالا کر کے. تو انہوں نے تعریف کی. مسئلہ اتنی غلط تھا کیونکہ بنیاد ہے کلمہ نماز مساجد اس کا نکلنا پڑے گا. تو یہ ہے، اس لیے ہم اس کام کے لیے لوگوں کو تنقید دیتے ہیں. آپ حضرات سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس کے لیے
ایک طرح کا کسی چیز کا استحسان، یعنی بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، یہ ایک درجہ ہے، اس کو استحسان کہتے ہیں. اور یہ کہ استحسان کے ساتھ اس سے آپ کسی کو قبول بھی کرو. دونوں باتیں لوگوں سے نہیں کرتے کہ بہت اچھا کام ہے. تو گورنمنٹ بھی کرتے تھے پہلے، اب جب اب تو تعصب ہو گیا ان کے اندر. تعصب سے پہلے وہ اس کو بہت اچھا کہتے تھے، یہ کام بہت اچھا ہے، جگت سدھار کام ہے، یہ کہتے تھے یا مسلم. جب ان میں تعصب نہیں تھا تو اب دشمنوں نے تعصب پیدا کرایا، اس میں کیا نہیں ہو گئی. اللہ اس کو کہتے ہیں کہ جگت سدھار کام ہے. ہاں، اعتماد کرتے تھے کہ یہ کام بہت اچھا ہے اور اس کے کام کرنے والے بہت ایماندار ہیں. ہمارے ریلوے اسٹیشن کا جو پوسٹ اسٹیشن بنتا ہے نظام کا، تو جب کسی کا سامان گم ہو جائے وہ کمپلین جائے اس کے پاس کہ ریلوے میں سامان گم ہے، تو اپنی کوشش کر کے بتا دے رہے ہو یہ مسجد بننے والی ہے وہاں جاؤ. اگر ان کے آدمیوں میں سے کسی نے بھول سے اٹھایا ہوگا تو وہ مال آپ کو صحیح سلامت وہاں مل جائے گا. یہ کہتے تو کہ وہاں جا کے دیکھو. اور پشت کے لوگ آتے ہیں بنیادوں کا بنا لے کر، تو جب ان کے حساب میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو کوئی بننے والی مسجد میں جاؤ، وہاں کا کیشیئر جو ہے اس کا حساب بہت چوکس ہے، وہ یوسف سلونی. ٹھیک ہے کہ وہاں کا کیشیئر بہت اچھا آدمی ہے، اس کو تو اپنا حساب میں نہیں ڈالتے. یہ حجت ہے جن کے لیے. جی ہاں، کیونکہ ہماری بات سچی، ہمارے داری صداقت یہ سب تو ظاہر ہوتی ہے. اس دنیا سے کام کرنے کی وجہ سے وہ جو زمانے میں ظاہر ہوتی ہے وہ صداقت ہمارا بھی ظاہر ہوئی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی کسی کا استحسان خبر بن جائے ہے، یہ کام بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے کہ بھائی اچھا ہے تو اسے قبول کرو. ہاں، اس میں اپنا حصہ لگاؤ. میں خالی اچھا کہہ کر کو چھوڑ دینے تو میرے لیے اللہ حفاظت کرے، کیونکہ ابو طالب نے اچھا کہہ کے تو چھوڑ دیا تھا. ابو طالب وہ اچھا کہتے تھے. ہاں، کہ میرے بھتیجے کا جو دین ہے وہ بہترین دین ہے. فلقد علمت بأن دین محمدی من خیر ادیان البریۃ دینا. ان کی دیوان میں شعر ہے ابو طالب کی دیوان میں کہ میں جانتا ہوں کہ مخلوق میں سب سے اچھا دین وہ کس کا ہے؟ محمد کا دین ہے. تو قبول نہیں ہوا. تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہوئی. اچھا، یہ دین تو معاملہ ہے، جیسے معاملہ میں ایجاب قبول ہوتے ہیں. معاملہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے ایجاب تو دوسری طرف سے قبول، عقود ہے. تو ایسے یہ بھی ہے، ایک طرف سے ایجاب دوسری طرف سے قبول کے کام ہو گیا. تو ایسے اس لیے بھی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنے کاموں کی ترتیب بنا کر کے اس کام میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے، تیار کرنا ہے، مگر ترتیب بنا کر، اجاڑ کے نہیں کہ جس کام میں ہم لگے ہیں وہ اجڑ جا رہے. ہم تو تجارت والے سے بھی نہیں کرتے، تجارت کر کے لگاتی جا رہے کہتے ہیں تم اپنی تجارت کی ترتیب بناؤ. تو ضروری ہے تجارت معاش کے لیے، یہ معاشی ضرورت ہے. تو معاش کی ضرورت ہو، معاد کی ہو، آخرت کی ضرورت ہو، دونوں ضرورتیں ملنے کا تسلیم ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو یہ کہتے ہیں کہ اپنی ترتیب بنا کر کے جاوے کہ اس وقت میں یہ کریں گے، اس وقت میں یہ کریں گے. کام تو کرنا ہی ہے اور دونوں کام کرنے ہیں. کوئی دونوں کی ضرورت ہے. دین کے جتنے عمل ہوتے ہیں کیونکہ اور حق جو ہے ایک دوسرے سے مزاحم نہیں ہوتا. یہ فقہ کا اصول ہے، الحق لا یزحم الحق، کہ حق کا مزاحم نہیں ہو سکتا. تو معاش بھی ضرورت ہے. اللہ کا معاش کماؤ اور کھاؤ، اس کے احکام بھی ہے، لگو بھی ہے. تو دکان والے سے نہیں کہتے کہ دکان مل گئی کہ پھر اللہ کا حکم بھروسہ کرے کہ نا. بیمار سے بھی نہیں کہتے کہ دوا نہیں کرے اللہ کے حکم بھروسہ، اللہ شفا دینے والے ہیں. یہ بولی ہے، اس کو بولی کہتے کہ وہ کہ نہیں علاج بھی
وقت میں یہ کام، ایک وقت میں یہ کام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں ترتیب ہے. مختلف کام کی ذمہ داری آپ نے لوگوں کو ڈالی تو اس کی ترتیب بتائیے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ نبی کی دین میں ہوتا ہے کہ عمل بتاوے، عمل کی نیت بتاوے، عمل کی ترتیب بتاوے. یہ نبی کی ذمہ ہے کہ عمل کی نیت، بغیر نیت کے عمل ہوگا وہ عبادت نہیں ہوگا، وہ عادت ہوگی. نیت سب یہ کہتے ہیں کہ بغیر نیت کے عمل ہو تو عادت، اور نیت کے ساتھ کرے تو عبادت ہو جائے. تو نیت سکھائی، عمل سکھایا اور عمل کی ترتیب بھی سکھائی کہ اس عمل کو اس طرح کیا جائے گا. اب ہو گئی بات پوری کہ ترتیب ہونی چاہیے تاکہ تضاہم نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو. جیسے نماز کے 4 ارکان ہیں نا، قیام، رکوع، سجود، قعود، یہ سارے فرائض ہے، وہ چاروں فرض ہے اور ایک دوسرے سے نہیں ہے. کیونکہ قیام والا رکوع نہیں ہو سکتا، رکوع والا سجدے میں نہیں ہو سکتا، سجدے والا قاعدہ نہیں ہو سکتا. ہر ایک کی حیثیت الگ ہے. تو شارع نے اس کی ترتیب بتاتی ہے کہ پہلے قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، پھر قاعدہ ہوگا، تو نماز پوری ہو جائے گی. یہ ہے نا. تو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ ترتیب ہوتی ہے. تو نام تو نماز کا لیا ہے، مراد پورا دین ہے کہ پورے دن پر ایسے چلنا جیسے مجھ کو پورے دن پر چلتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہے اور بنیادی کام ہے. اس کے نتائج ویسے ہی آئیں گے. بنیاد جتنی چیز کی صحیح ہوتی ہے تو اس کے نتائج بھی صحیح اور پختہ ہوتے ہیں. اس لیے اس کام میں اپنی ترتیب بنا کر کے اپنا حصہ لے. یہ بھی میرا کام ہے، یہ بھی میرا کام ہے. کمال پیدا کرے، کمال پیدا کرے. تو کمال جامعیت میں ہوتا ہے کہ اس کو جمع کرے. جیسے ہمارے جمع بھی کیا کیا کہ نفر سفر بھی کیے اور علمی مجالس بھی قائم کیے. جی ہاں، لوگوں کو تجویز بھی کیا، لوگوں کی تجویز بھی کی، ہاں لوگ حد بھی کیا، تو جمع کیا سب کو. کیوں؟ کیونکہ ان کا یہی تقاضا ہے کہ جس وقت میں جس عمل کا تقاضا ہو اسے پورا کیا. اذان ہوئی تو نماز پڑھنی پڑے گی، چاند ہوا تو روزے رکھنے پڑیں گے. جی ہاں، یہ ہوتا ہے تقاضے کے ساتھ، تاکہ وہ عمل زندہ ہو جائے اور اس کے اثرات دنیا میں قائم ہو جائیں. اس لیے آپ حضرات سے ہماری درخواست ہے کہ ایک وقت آپ کا ایسا فارغ ہونا چاہیے اس دعوت کے لیے اور اپنی صلاحیتیں اسے لگائیں تو وہ صلاحیتیں چمکے گی. مولانا جیسا فرماتے تھے کہ پڑھنے پڑھانے کے ساتھ اگر اس دعوت کا کام کیا گیا تو کتابیں 10 گنا زیادہ سمجھ میں آئے گی. کیونکہ علم کا اصلی مصرف جو ہے تبلیغ ہے. علم کا اصلی مصرف کیا؟ تبلیغ. علم بہت نہیں ہوتا ہے. جیسے مال کا اصلی مصرف کیا کہ تجارت. مال تجارت جب جاتا ہے وہ خود ہی کھا جائے گا. اس کو تجارت نہیں کرے گا تو اس لیے لوگ ریٹائر ہو کر کے اپنی مالیت آتے ہیں ان کو تجارت میں لگاتے ہیں. کیوں؟ جب تم ریٹائر ہو کام تو ہوگا نہیں، وہ مال بیٹھے بیٹھے کھا جاؤں گا، تو اسے کہیں لگاتے ہیں تاکہ رولنگ ہوتی رہے کہ مال بھی تجارت یہ بھی بڑھ جاتا ہے. جی ہاں، ایسا یہ کہ اگر یہ نقل ہر کی طرح ہی تو دین بڑھتا ہی چلا جائے گا. دینوں میں دین آئے گا، جاہلوں میں دین آئے گا. پھر اگر معاشرہ ہمارا صحیح ہوگا تو غیر بھی دین میں آ جائیں گے. معاشرے کا انتظار ہے. کس کا؟ معاشرہ، مسلمانوں کا معاشرہ، اسلامی معاشرہ، معاشرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی رحمت والی، تو وہ لوگ رحمت نہ جائیں گے. اس لیے فتح مکہ بعد آگے اندر. جی ہاں، کیونکہ پہچان لیا تھا کہ اس میں یہ ہے تو جو درجہ لوگ داخل ہو گئے. جی ہاں، یہ ساری تاریخ بھری ہوئی آپ حضرات زیادہ جانتے ہیں. اس لیے ہماری درخواست ہے کہ اس کام کے لیے وقت دیں. آپ حضرات بتائیں کون کون تیار ہے، اپنی ترتیب سے جائیں. فرماؤ دوست پہل کریں، تیار ہو ان شاء اللہ.
فرمانا شروع کریں. ہمیں سے علماء سے دعوت کے حضرات میں تائید چاہیے، یہ حضرات تائید کرے کام کی، تو تائید سے لوگوں کو ذہن سا ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو کرنے کی چیز ہے، اسے کرو. جہاں رکاوٹ تھی اور کام کا مسئلہ سمجھ میں آیا تو وہاں کے علماء کرام نے تائید کی کام کی، سعودیہ میں خاص طور سے تو بازی بند ہوا یہ کام. اور جب کھولا تھا تو ان کو تائید سے کھلا کہ جو نوجوان جو آوارہ تھے وہ تو مت میں گئے، وہ سدھر آ گئے، ان کی سے ان کے پاس آنے لگے، ان کے صحبت میں بیٹھنے لگے. ابھی یہ کیسے ہوا؟ مت میں گئے تھے تو میں نے سمجھا گئے کہ یہ تو آوارے تھے. تب انہوں نے تائید شروع کی، یہ کام ایسا ہے، یہ کام ایسا ہے. تو ایک عالم نمبر یا محراب سے تائید کرے تو بہت بڑا اثر ہوتا ہے. یہ جو نمبر محراب سے تائید کی ہے تو بہت بڑے مجموعے کا ذہن نہیں ہو جاتا. یہ تائید کرنی ہے، اہمیت دلانی ہے، کیونکہ دعوت بھی ایک چیز ہے اور دلالت بھی ایک چیز ہے. یہ دلالت علی الخیر ہے، آپ کی تائید الدال علی الخیر صفائی نہیں. تو جتنے لوگ اس تائید سے کامل ہیں وہ آپ کے حصے میں ہے. کہ میں نے مولانا کی بات سنی تھی جمعہ کے دن تو میں جماعت میں لگ گیا، تو وہ مولانا کے حساب میں ہے. میں نے مولانا علی میاں صاحب کی کتاب پڑھی، وہ دینی دعوت. میں جو بند پڑھتا تھا تو ان لوگوں پر بہت اعتراض کرتا تھا، میں تبلیغ والوں پر. ایسی کم عقلی کی بات تھی. پھر وہ دینی دعوت میں نے پڑھی، اور دینی دعوت مولوی یعقوب ہمارے میرے رشتے دار انگلینڈ میں رہتے مولوی قاسمی، تو انہوں نے پہلی سن میں لگایا. پھر وہ ہماری دوست تھی اور رشتے داری بھی. پھر وہ ویسے دینی دعوت لائی حیدرآباد سے اور میرے پاس بھیجی، میں نے اس کو پڑھی. پھر بہت متاثر ہوا، میں اللہ سے بہت دعا مانگی اور پھر اللہ مجھے لگا. تو میں نے مولانا علی سے عرض کیا میں کبھی آپ کے حساب میں ہوں. ایک مرتبہ چونگی کتاب پڑھی، جی ہاں وہ چیلا لگایا. جی ہاں تو ایسا ہوگا. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ذریعے سے کس کو کیا مل جائے. تو اس لیے آپ حضرات تائید کرے کام کی. جی ہاں علماء نے دو کام کیے ہیں، تائید بھی کی ہے، مدافعت بھی کی ہے. کہ کوئی اگر اس میں غلط حملے کرتا ہے تو اس کی مدافعت کرتے کہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہے. دونوں یہ آپ کا کام ہے. اللہ توفیق دے مجھے بھی آپ کو بھی. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك يا رب من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. www.attableek.com, the reviver of the